السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے اپنے اپنے گھروں میں ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج جس موضوع پہ آپ سے بات کرنے لگی ہوں وہ ہے پیغمبر اسلام کے رازدار حضرت حذیفہ بن یمان کی قبر کشائی کا واقعہ، جن کی تدفین آج سے 1300 سال بعد 1932 میں ہوئی۔ اب بتاتی ہوں کہ یہ 1932 کے ذوالحج کے مہینے سے پہلے کی بات ہے کہ عراق کا بادشاہ فیصل اول اپنی آرام گاہ میں سو رہا تھا کہ اچانک اس کی گھبرا کر آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں ہو رہے تھے، جیسے شاید اس کو کسی نے خواب میں جگا دیا ہو۔ اسی لیے خواب کے الفاظ اور لہجہ اور صورت سب کچھ سورج کی طرح سے اس کو یاد تھے۔ اس نے بڑبڑاہٹ میں اپنے خواب کو دوبارہ سے دہرایا۔ خواب میں آنے والی ہستی نے کہا تھا، بادشاہ، میرا نام حذیفہ بن یمان ہے۔ دجلہ کے کنارے میری اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں میں پانی آ رہا ہے، ہمیں وہاں سے کچھ دور منتقل کرو۔ بادشاہ نے صبح اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ وہاں جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہیں ان کے ارد گرد کھدائی کر کے معائنہ کریں کہ کیا واقعی ایسا ہے یا میرا خواب کوئی شیطانی تحریک ہی نہ ہو۔ سب نے رپورٹ دی کہ وہاں ایسی کوئی بات نہیں، زمین خشک ہے اور نمی یا پانی کے کوئی آثار ہی نہیں ہے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ چند روز بعد رات میں اس نے پھر سے وہی بزرگ ہستی کو خواب میں دیکھا۔ وہ آئے اور قدرے سخت لہجے میں اس کو کہہ رہے تھے کہ تمہیں بتایا بھی ہے کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، جلد انتظام کرو۔ بادشاہ تمام رات گومگو کیفیت میں رہا اور فیصلہ کیا کہ کسی سے یہ بات نہیں کرے گا۔ اس واقعے کو مکمل کرنے سے قبل ہم حضرت حذیفہ بن یمان کی حیات پاک پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان تھے کون۔ حضرت حذیفہ بن یمان کے والد قریش کے مہاجرین میں سے تھے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں آنکھ کھولی۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے آپ کو مہاجر کہلواؤں یا انصار؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حذیفہ، تمہیں اختیار ہے، چاہے مہاجر کہلواؤ یا انصار۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں انصار کہلانا پسند کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب صاحب سر رسول بھی ہے، یعنی پیغمبر اسلام کے رازدار۔ ابن عبد البر الاستیعاب میں اس لقب کی وجہ تسمیہ یہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے ناموں سے آگاہ کر دیا تھا، اور یہ ایک ایسا راز تھا جو کسی اور صحابی کے پاس موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرما دی تھی کہ اسے راز میں رکھنا اور منافقین کی حرکات و سکنات پر بھرپور نظر رکھنا، تاکہ وہ مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے کسی منصوبے میں کامیاب نہ ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کے ناموں سے متعلق راز کو زندگی بھر اپنے سینے ہی میں رکھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معمول بنا لیا تھا کہ اگر انہیں کسی کی موت کی خبر ملتی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق معلوم کرتے کہ کیا وہ جنازے میں شریک ہیں۔ اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز جنازہ میں شریک ہوتے، ورنہ نہیں۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت شہادت تھا تو آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر انہیں اللہ اور ان کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دے کر پوچھا کہ کہیں منافقوں کے نام میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو نہیں لے لیا۔ اللہ اللہ، کیا خوبصورت ایمان کی کیفیتوں پہ تھے وہ لوگ۔ حضرت حذیفہ خاموش کھڑے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسول خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ صرف سر ہلا کر جواب دے دیں کہ ان کا نام منافقوں میں ہے یا نہیں۔ تو حضرت حذیفہ نے صرف انکار میں گردن ہلائی اور وہاں سے چلے آئے۔ اس حد تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی پاسداری فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو حکم فرمایا کہ میرے جنازے پر تم خصوصی نظر رکھنا، اگر حذیفہ جنازہ پڑھنے آئے تو میری قبر کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ کی گزارش کرنا، اور اگر حذیفہ بن یمان جنازے میں شرکت نہ کرے تو مجھے یعنی حضرت عمر کو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا، کیونکہ حضرت حذیفہ منافقین کی نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوتے تھے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کی صلاحیتوں کو بھانپ لیا کرتے تھے. ان کے اندر جو پوشیدہ اور مخفی صلاحیتیں ہوتی تھی ان کی حسب استعداد ان سے کام لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پہلو سے حضرت حذیفہ بن یمان کو جانچ لیا تو ان کے اندر 3 اعلیٰ ترین اور غیر معمولی خوبیوں کا انکشاف ہوا. ایک تو یہ کہ ان کے اندر غیر معمولی ذہانت تھی جس سے کام لے کر وہ مشکل سے مشکل مسائل کو بآسانی حل کر لیا کرتے تھے. دوسری صفت ان کے اندر زود فہمی اور حاضر دماغی کی تھی جس کے ذریعے وہ بہت جلد معاملے کی تہ تک پہنچ جایا کرتے تھے. اور تیسری چیز تھی ان کے اندر رازداری جس پر وہ سختی سے کاربند رہتے تھے. آپ کی صلاحیتوں کی سب سے بڑی کڑی اور آزمائش غزوہ خندق میں ہوئی. اب میں آپ کو غزوہ خندق کا واقعہ بتاتی ہوں کہ غزوہ خندق ایک ایسا غزوہ تھا جس میں مسلمان بہت سختی سے آزمائش میں ڈالے گئے. صرف مسلمان ہی نہیں، منافق اور مسلمان کی پہچان ہی اسی غزوہ میں ہوئی جس سے پہلے منافقین اور مسلمانوں کی آزمائش کبھی نہیں ہوئی تھی. مسلمان اندرونی طور پر یہودی قبائل سے اپنے گھروں کے لٹنے کا خطرہ لیے ہوئے تھے اور سامنے ان کے دشمن تھا. اس جنگ میں مشرکین اور یہود قبائل نے مل کر مدینے پر چڑھائی کر دی تھی. یہ لشکر 21,000 کا تھا. چنانچہ مسلمان شدید خوف و ہراس میں مبتلا تھے. قرآن کریم نے مسلمانوں کے خوف و ہراس اور اللہ کے وعدوں پر ان کی بدگمانی کو واضح طور پر بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ جس وقت آئے وہ تمہاری طرف اوپر سے اور نیچے سے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور دل کھینچ کر گلوں تک آ گئے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت آزمائش ہوئی ایمان لانے والوں کی اور وہ بڑے سخت زلزلے میں مبتلا کیے گئے. اور جو منافق لوگ اور وہ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے ہم سے اللہ اور اس کے پیغمبر نے وعدہ نہیں کیا تھا مگر ہم دھوکہ دینے کے لیے تھے. سورہ احزاب کی آیات کا میں نے آپ کو یہ ترجمہ بتایا ہے. یہی وہ پہلا موقع تھا کہ ایک روز دشمن کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ رسول خدا ظہر اور عصر کی نماز ادا نہیں کر سکے اور آپ نے رات ایک پہر گزرنے کے بعد مغرب اور عشاء کے ساتھ نماز ظہر و عصر بھی ادا کی. بنو قریظہ ایک یہودی قبیلہ کی عہد شکنی اور شدید سردی، نیز قحط اور بھوک کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید ترین دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. ان حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے کیمپ میں جاسوس بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں کے حالات کا علم ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کوئی ہے جو اس خوفناک طوفان سے نبرد آزما ہوتا ہوا مشرکین کی صفوں میں جائے اور اندر کا حال معلوم کر کے آئے. حقیقت تو یہ ہے کہ اس یخ بستہ موسم اور ریت کے طوفان میں خندق پار کر کے دشمنوں کی صفوں میں داخل ہونا بڑے جان جوکھوں کا کام تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کے قریب جا کے بار بار اس بات کو عرض فرمایا، لیکن جب حضرت حذیفہ بن یمان کے قریب تشریف لائے اس موقع کو حذیفہ بن یمان یوں بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ٹھنڈک سے بچاؤ کے لیے میرے پاس اپنی اہلیہ کی ایک ہلکی سی چادر تھی جو میرے گھٹنوں تک بھی نہیں پہنچتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے. میں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا حذیفہ ہو. میں فاقہ اور سردی کی شدت کے مارے زمین کی طرف چپکا ہوا تھا. مزید سردی سے سمٹ گیا اور عرض کیا جی یا اللہ کے رسول میں حذیفہ بن یمان ہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اور قریب آ گئے اور سرگوشی کے سے انداز میں فرمایا تم چپکے سے دشمن کے درمیان چلے جاؤ اور ان کے حالات معلوم کر کے مجھے آگاہ کرو. حکم سن کر انتہائی خوف اور سخت ٹھنڈک کے باوجود میں موت کی وادی کی طرف چل پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیچھے سے دعا دی، خدایا اس کی حفاظت کرنا، اس کے سامنے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے اور اس کے بائیں سے، اس کے اوپر سے اور اس کے نیچے سے. اس دعا کے الفاظ ابھی ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ جل شانہ نے میرے دل سے خوف اور میرے جسم سے ٹھنڈک کے اثرات زائل کر دیے. جب میں جانے کے لیے مڑا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا اور فرمایا حذیفہ دیکھو ان کے کیمپ میں پہنچ کر کوئی اقدام مت کرنا. میں نے کہا بہت اچھا اور خاموشی کے ساتھ چل پڑا اور جا کے میں مشرکین کے لشکر میں جا گھسا. ان کے درمیان اسی طرح مکمل گھل مل گیا جیسے کہ میں انہی کا کوئی ساتھی ہوں. میرے پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد
ابو سفیان ان کے درمیان تقریر کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، قریش کے لوگوں، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں یہ بات نبی کریم تک نہ پہنچ جائے، اس لیے تم میں سے ہر شخص اپنے پہلو میں بیٹھے شخص کو جانچ لے کہ کہیں وہ ان کا جاسوس نہ ہو۔ میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے آدمی کا ہاتھ تھام لیا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں فلاں بن فلاں ہوں، اور پھر ابو سفیان نے تقریر شروع کر دی، جس میں اس نے واپس جانے کا پلان بتایا اور خود اپنے اونٹ پر بیٹھ کر اس کی رسی کھولی اور اس کو ایڑ لگا کر واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی بھی اقدام کرنے سے روکا نہ ہوتا تو اس روز ابو سفیان میرے بہت قریب تھا، میں اسے تیر سے مار کر ختم کر سکتا تھا۔ جس وقت میں نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مبارک کی چادر اوڑھے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب بلایا اور اپنی چادر کے کچھ حصے میں مجھے چھپا لیا، اور میں اس چادر میں اپنی پیٹ اور سینے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیروں سے جان بوجھ کر مس کرتا رہا اور مجھے سردی کا احساس ہی نہ رہا۔ اسی طرح والدہ ماجدہ کی خدمت کے سلسلے میں چند دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے غیر حاضر رہے۔ دل بہت بجھ گیا اور اداس ہو گئے، کیونکہ والدہ بیمار اور کمزور تھیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں طوفان اٹھائے ہوئے تھی۔ آپ نے اپنی والدہ سے اس بہانے سے اجازت طلب کی کہ آپ والدہ کی صحت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائیں گے۔ تب والدہ نے مغرب کی نماز کی اجازت دی تو فوراً نماز مغرب میں شامل ہوئے، لیکن نماز کے فوراً بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کی ادائیگی میں مشغول ہو گئے اور اتنے میں عشاء کی نماز کا وقت آ گیا۔ آپ نے نماز عشاء بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ادا کی اور والدہ سے کیے ہوئے وعدے کی وجہ سے پریشان ہو گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل فرمائیں تو ان سے عرض کریں کہ والدہ کے لیے دعا کر دیں، لیکن خلاف معمول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جلد مکمل کی اور اپنے حجرہ پاک کی طرف چل پڑے۔ حضرت حذیفہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون؟ اور پھر خود ہی ارشاد فرمایا، اچھا حذیفہ؟ آپ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی کہ جی یا رسول اللہ، آپ کا غلام حذیفہ ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پوچھے حضرت حذیفہ کو اور آپ کی والدہ کو دعائیں دی اور پھر آنے کا مدعا پوچھا تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر چاہی، میری من چاہی مراد، اور جو وعدہ میں اپنی ماں سے کر کے آیا تھا زبان سے ادا ہونے سے قبل ہی پورا فرما دیا۔ میں خاموشی سے لوٹ آیا۔ حضرت حذیفہ مدینہ کے چند پڑھے لکھے نوجوانوں میں سے ایک تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی کے منصب پر فائز فرما دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل، قرآن و حدیث اور فقہ میں استاد کا درجہ رکھتے تھے۔ بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سے حدیث کی تعلیم حاصل کرتے۔ ابو عبید قاسم اپنی کتاب القرآن میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی کے شروع کے حفاظ قرآن میں سے تھے۔ فتنوں سے متعلق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی احادیث یاد تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کو فتنوں سے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا، مجھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اس معاملے میں بڑے دلیر ہو۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جنگ احد نے میدان جنگ میں افراتفری مچ گئی، دوست اور دشمن کی شناخت مشکل ہو گئی۔ اس افراتفری میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مسلمانوں ہی کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیت دینی چاہی، لیکن حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں ان کی دیت مسلمانوں پر صدقہ کر دی۔ اس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ترین حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ کا عظیم ترین کارنامہ، جس کے لیے مسلمانان عالم تا قیامت آپ کے مشکور رہیں گے، کہ وہ تمام عالم اسلام کو ایک قرات پر متفق کرنا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جب حذیفہ بن یمان آرمینیا کے محاذ پر جہاد میں مصروف تھے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں قرآن کریم کی قراتوں میں اختلاف ہو رہا ہے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ واپس آتے ہی انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، لوگوں کی خبر لیجئے۔ انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کہا، میں لڑائی کے سلسلے میں آرمینیا گیا ہوا تھا، وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ اہل شام ابی بن کعب کی قرات میں پڑھتے ہیں جیسے اہل عراق نے انہیں سنا ہوا تھا، اور اہل عراق عبداللہ بن مسعود کی قرات میں پڑھتے ہیں جسے اہل شام نے نہیں سنا۔ اس اختلاف کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔
حذیفہ بن یمان کا واقعہ بخاری شریف میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حذیفہ بن یمان حضرت عثمان کے پاس آذربائیجان کے معرکے کے بعد حاضر ہوئے اور انہیں قرات قرآن میں باہمی اختلاف کے بارے میں بہت پریشان کر رکھا تھا۔ حذیفہ نے حضرت عثمان سے کہا کہ اے امیر المومنین، امت کی خبر لیجئے قبل اس کے کہ وہ اپنی کتاب میں یہود و نصارہ کی طرح اختلاف کرنے لگیں۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس قرآن مجید کے نوشے اور صحیفے بھیج دیں، ہم انہیں نقل کر لیں گے اور ایک مصحف کی شکل میں جمع کر لیں گے، پھر انہیں آپ کی طرف لوٹا دیں گے۔ حضرت حفصہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیے، جن سے ایک نسخہ تیار کیا گیا جو آج تک تلفظ اور قرات میں پوری دنیا میں ایک جیسا ہے۔ اب آپ ہی وہ پہلے صحابی ہیں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی مردم شماری کا کام سونپا تھا۔ اس وقت مدینہ میں 20,000 مسلمان تھے۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 40 روز بعد مدائن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ یہ 1932 کا زمانہ ہے۔ حج سر پہ آ چکا ہے، مسلمان قافلے حج کے لیے رواں دواں ہیں۔ اس دوران 2 مرتبہ بادشاہ وقت کو حضرت حذیفہ بن یمان متنبع کر چکے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی دریائے دجلہ کے کنارے دفن ہیں، دریا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، پانی ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ پانی آ چکا ہے، جبکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی نم ہونے لگی ہے، ہمیں یہاں سے نکال کر دریا کے کنارے سے کچھ فاصلے پر دفن کیا جائے۔ تیسری رات یہ خواب عراق کے مفتی اعظم نوری السعید پاشا کو دکھائی دیتا ہے اور اسے سختی سے حکم دیا جاتا ہے کہ ہم بادشاہ کو 2 بار بتا چکے ہیں، تم جاؤ اور اس کو جا کے سمجھاؤ۔ انہوں نے اسی وقت وزیر اعظم کو ساتھ لیا اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جب انہوں نے بادشاہ سے اپنا خواب بیان کیا تو بادشاہ چونکا اور بولا کہ یہ خواب تو میں بھی 2 بار دیکھ چکا ہوں۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ آخر بادشاہ نے مفتی اعظم سے کہا پہلے آپ قبروں کے کھولنے کا فتویٰ دیں، تب میں اس خواب کے مطابق عمل کروں گا۔ مفتی اعظم نے اسی وقت قبروں کے کھولنے اور اس میں سے صحابہ کرام کو نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا۔ اب یہ فتویٰ اور شاہی فرمان اخبارات میں شائع کر دیے گئے اور اعلان کیا گیا کہ عید قرباں کے دن دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں کھولی جائیں گی۔ اخبارات میں جو ہی یہ خبر شائع ہوئی تو دنیا اسلام میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ اخبارات اس خبر کو لے آئے اور مزے کی بات یہ ہے کہ حج کے دن تھے۔ تمام دنیا سے مسلمان حج کے لیے مکہ اور مدینہ میں پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ قبریں حج کے چند روز بعد کھولی جائیں تاکہ وہ سب بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکیں۔ اس طرح حجاز، مصر، شام، لبنان، فلسطین، ترکی، ایران، بلغاریہ، روس اور ہندوستان وغیرہ کے ملکوں سے بھی شاہ عراق کے نام سے بے شمار تار پہنچے کہ ہم بھی اس موقع پر شرکت کرنا چاہتے ہیں، مہربانی فرما کر مقررہ تاریخ چند روز آگے بڑھا دی جائے۔ چنانچہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی خواہش پر دوسرا فرمان یہ جاری کیا گیا کہ اب یہ کام حج کے 10 دن بعد کیا جائے گا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب قبروں کو کھولنا تھا۔ دنیا بھر سے مسلمان وہاں جمع ہو چکے تھے۔ پیر کے دن دوپہر 12 بجے لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں قبروں کو کھولا گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں کچھ پانی آ چکا تھا، جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں نمی پیدا ہونا شروع ہو چکی تھی، اگرچہ دریائے دجلہ وہاں سے 2 فرلانگ کی دوری پر تھا۔ تمام ممالک کے سفیروں، عراقی حکومت کے تمام ارکان اور شاہ فیصل کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ ان کے جسد مبارک کے کرین پر رکھے گئے اسٹریچر پر خود بخود آ گئی۔ اب کرین سے اسٹریچر کو الگ کر کے شاہ فیصل، مفتی اعظم، وزیر جمہوریہ ترکی اور شہزادہ فاروق ولی عہد مصر نے اسٹریچر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور نہایت احترام کے ساتھ ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک کو نکالا گیا۔ دونوں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن بالکل محفوظ تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک کے بال بھی بالکل صحیح سلامت تھے۔ جسد مبارک کو تو دیکھ کر قطعاً یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ 1300 سال پہلے کے ہیں، بلکہ یوں گمان گزرتا تھا کہ انہیں وفات پائے بمشکل ابھی 2 سے 3 گھنٹے ہی ہوئے ہیں۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ دونوں صحابہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں
اور ان میں اس قدر تیز چمک تھی کہ دیکھنے والے ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہ سکے۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی اس موقع پر موجود تھے جو یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ 1300 سال میں بھی آنکھوں کی روشنی میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ صحیح کہتے ہیں کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ اب یہ واقعہ جہان دیدہ میں مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی ہے اور انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 563 اور 562 پہ بھی یہ واقعہ مفصل درج ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور اپنے دین کی حقانیت کے ایسے معجزات کبھی کبھی دکھلاتے ہی رہتے ہیں۔ اپنی اس ویڈیو کا اختتام کروں گی اس آیت پہ کہ نوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم ان کو آفاق میں بھی اور خود ان کے وجود میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہی دین حق ہے۔ ویڈیو کا اختتام کروں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا لیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔